انہوں نے جب خواہش کی اور یقیناً ان کو تشویش تھی، بات ہوئی تھی کہ وہ آنا چاہتے ہیں، موقع کا ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے خوش آمدید کہا اور پوری انتظامات کے ساتھ ان کو ہم جو جگہ ہے، سائٹ جہاں یہ ٹریجک انسیڈنٹ رونما ہوا، ہم ان کو وہاں لے گئے اور ان کی جو کوئریز تھیں اور جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی، ہم لمحہ بلمحہ ان سے شیئر کرتے آئے ہیں۔ آج جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری انویسٹیگیشنز ہوئیں، ان انویسٹیگیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری کچھ فائنڈنگز ہیں، جن فائنڈنگز کو مناسب سمجھا گیا کہ میڈیا سے شیئر کیا جائے۔ ان فائنڈنگز پہ پہنچنے کے لیے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ پہلے تو ہم نے، ذرا آپ گفتگو بند کریں گے تو بات ہو سکے گی بھیا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں اس نتائج تک پہنچنے کے لیے ہم نے 36 CCTV کیمراز اور وہ جو روٹ ہے، جس روٹ پر جو اس کو اختیار کیا گیا، وہ تقریباً 1400 کلومیٹر کا روٹ بنتا ہے۔ تو جتنے کیمراز ہمیں دستیاب تھے ان 1400 کلومیٹرز کے روٹ پر، ان کیمروں کا سہارا لیا گیا اور ان کو ایگزامن کیا گیا، ان کی فوٹیج کو ایگزامن کیا گیا اور اس کو سامنے رکھ کر ہم نے جو اپنی فائنڈنگز پر ہم پہنچے ہیں، تو ایک تو بنیاد ہم ان کو بنا رہے ہیں۔ دوسرا، جہاں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے وہاں سے ہمیں وہ جو ایکسپلوسو جو آئی ڈی لیڈن جو وہیکل تھی، اس میں اس کا جو ڈرائیور تھا، جو سوار تھا، جس نے یہ سارا واقعہ کیا، موقع سے ہمیں ایک تھم ملا اور ہمیں ایک انگلی ملی اور ہمیں باڈی پارٹس ملے۔ obviously وہ جو سوسائڈ بامبر تھا اسی کے خیال تھا، ہو سکتے ہیں۔ تو اب ان کو ریکور کرنے کے بعد ان کو بھی اس کا بھی انالیسس کیا گیا، اور بھی چیزیں وہاں سے ملی، اس مٹیریل کو کلیکٹ کیا گیا اور ایگزامن کیا گیا، اور اس میں ہمیں موبائلز ملے۔ ان موبائلز کے ڈیٹا کو اس کی چھان بین کی گئی، اور جب اس کا، اور obviously اس میں جو بس میں سوار تھے، اس میں وہ جو ہمارے چینی ورکرز ہیں وہ بھی تھے اور ہمارے محافظ بھی تھے اس بس میں جس کو نشانہ بنایا گیا۔ تو وہاں سے جو ان کا ہمیں موبائلز ملے، ان کا ڈیٹا ایگزامن کیا، تو اس میں بظاہر ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ یہ ایک بلائنڈ کیس ہے۔ اٹ واز اے بلائنڈ کیس، اور اس کو حل کرنا آسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ کتنا یہ مشکل اور پیچیدہ کام تھا جو ہمارے اداروں نے کامیابی سے کیا۔ تقریباً 1000 سے زیادہ جو اس ہائیڈل پروجیکٹ میں، داسو ہائیڈل پروجیکٹ میں جو ورکرز کام کرتے تھے، کر رہے ہیں، ان کو اسکروٹنائز کیا گیا، سوالات کیے گئے اور تحقیق میں شامل کیا گیا۔ جو گاڑی اس واقعے میں استعمال کی گئی، آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے،
اور اس کو ٹریک کیا ہے, اس کی موومنٹس کو ٹریک کیا ہے, کہاں سے آئی, کیسے آئی, اور اس کی ڈیٹیلز ہمارے جاوید اقبال صاحب جو خیبر پختونخوا کی سی ٹی ڈی کے انچارج ہیں وہ آپ سے شیئر بھی کریں گے. ہم آج آپ سے یہ شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ جو واقعہ جو ہوا اس کے جو ہینڈلز ہیں ان کی تہ تک بھی ہم پہنچے ہیں, اور آج ہمیں اس کے جہاں تانے بانے جڑتے ہیں اس کا ہمیں انکشاف ہوا ہے, اور یہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو انویسٹیگیشنز ہیں اس میں ایک چیز تو بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے کہ جو گاڑی استعمال کی گئی اس واز اسمگلڈ انٹو پاکستان. اس کی تفصیلات بھی بتا دیں گے. یہ بھی بتا دوں کہ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ ان لوگوں کا جو پہلا ٹارگٹ تھا وہ داسو پروجیکٹ نہیں تھا. ان کی پہلی کوشش تھی حملہ آور ہونے کی دیا میر بھاشا ڈیم کی جو سائٹ ہے, یہ ان کی آبجیکٹ, ان کا ٹارگٹ وہ تھا. جب وہاں انہیں کامیابی نہ ہو سکی تو انہوں نے پھر یہ دوسرا رخ اختیار کیا اور داسو کے پروجیکٹ کو نشانہ بنایا. ہماری کی تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ, اس کی ایکسیکیوشن کے, اس کے جو جس کی منصوبہ بندی کے جو تانے بانے ہیں وہ ہمیں واضح طور پر این ڈی ایس اور را کا اس میں ہمیں نیکسس دکھائی دے رہا ہے. اور یہ کیا چاہتے ہیں اور یہ نیکسس نے یہ حرکت کیوں کی, ہماری نظر میں ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر چین کی جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اور ہماری جو آپس میں بڑھتی ہوئی اکنامک کوآپریشن ہے وہ ان کو جسے کہتے ہیں نا وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی یا اس سے وہ خائف بوجو دکھائی دیتے ہیں. الحمدللہ ان کے عزائم جو بھی ہوں, ان کے ڈیزائنز جو بھی تھے, وہ جو چاہتے تھے وہ حاصل نہ کر پائے. اور اس واقعے کے بعد چین اور پاکستان میں اس ایک نئے عزم کا آپ نے اظہار دیکھا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے مل کر اس مینس کا اور اس حرکت کا, اس بزدلانہ حرکت کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو یہ چاہتے تھے اس سے حاصل کرنا وہ حاصل نہ کر پائیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ میں چین بھی گیا تھا. ہمارا اسٹریٹجک ڈائلاگ کا ایک اگلی نشست تھی. اس نشست میں بہت سی باتیں ہوئیں, لیکن یہ جو ایشو ہے آبویسلی زیر بحث آیا اور اس پر تبادلہ خیال ہوا. اس تبادلہ خیال کا میں آپ کے سامنے نچوڑ رکھ دیتا ہوں. نمبر 1, جتنی ابھی تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے
चीन हमें मुतमईन दिखाई पाया। वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हर लम्हे पे उन्हें एतमाद में रखा है और उनसे चीजें शेयर की हैं, और वो और हम मिलकर हमने इस वाक़े की हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेंगडू में, जिसमें चीन के वजीर खारजा खुद मेरे साथ मौजूद थे, स्टेट काउंसलर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, और हमने मिलकर इस वाक़े को, इसकी मजम्मत की। वी कंडेम्ड इट। नंबर एक, हमने इस अज़म को दोहराया कि ऐसे वाक़यात हमारे हौसलों को पस्त नहीं करेंगे, बल्कि हमारी इस आजमाइश की घड़ी में हमारे ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। और हमने माजी में भी बहुत सी आजमाइशों का मुकाबला किया है खंदा पेशानी से, और इंशाअल्लाह इसका भी हम कर पाएंगे। एंड इंशाअल्लाह वी विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस इंसिडेंट। हमने ये अज़म किया कि हम तहकीकात को उस हद तक लेकर जाएंगे कि जो इसके कारिंदे हैं जिन्होंने ये हरकत की है, उनको न सिर्फ बेनकाब किया जाए, उनको करार वाकई सजा दी जाए। और इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने फैसला किया कि हमारे जितने ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए हमने मजीद उसको बीफ अप करना है, और हमने अपनी एसओपीज को असर नौ देखा भी है और उनको रिवाइज भी किया है और बेहतर करने की कोशिश भी की है। हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह हमारे जितने सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं वो न सिर्फ जारी रहेंगे, वो इंशाअल्लाह बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। इन कंक्लूजन, पाकिस्तान और चीन की जो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, ये किसी मनसूबाबंदी का शिकार नहीं होगी इंशाअल्लाह, और ये जारी रहेगी। हमारे बरादराना ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगी, बल्कि हम अपने ताल्लुकात को पहले से ज्यादा मजबूत भी करेंगे और अपनी कोऑपरेशन को और अंडरस्टैंडिंग्स को एक्सपैंड करेंगे। मैं इन इब्तिदाई कलमात के बाद मैं जावेद इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा कि कुछ चीजें ये भी आपसे शेयर करना चाहेंगे। जावेद इकबाल साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। विद योर परमिशन सर, अगले 4 से 5 मिनट में मैं मुख्तसरन सर जावेद इकबाल, डीआईजी सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा। अगले 4 से 5 मिनट में मैं मुख्तसरन जो तफ्तीश हुई है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, किन किन लाइंस पे हो चुका है और कितनी इसमें गिरफ्तारियां वगैरह हो चुकी है, ये 3 पार्ट्स में मुख्तसरन शेयर करूंगा। जिस तरह सर ने ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर साहब ने आपको आगाह किया कि 14 जुलाई को सुबह 7:10 पे ये जो कानवाय था जिसमें चाइनीज़ भी शामिल थे, अपने कैंप से जहाँ पे उनकी रिहाइश है बरसीन कैंप, उससे निकले और वर्क साइट पे इन्होंने कम्यूट करना था। मेन KKH रोड पे इनको ये हादसा पेश आया। तफ्तीश जैसे ही स्टार्ट की, CTD KP बीइंग लीगली मैंडेटेड डिपार्टमेंट ने इसको हेड किया, बट ऑफ कोर्स वी वर असिस्टेड थ्रू आउट 24 घंटे। हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो साथ रही। जितने पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन लाइंस हैं जिन पे हमने स्टार्ट किया, जिस तरह सर ने ब्रीफली आपको बताया कि सबसे पहले तो हमें क्राइम सीन से जितने शवाहिद मिले, जिसमें से इस वक़ूए में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के मुख्तलिफ पार्ट्स इंक्लूडिंग इट्स इंजन, और मुबैना जो खुदकुश हमलावर था उसके भी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग हिज फिंगर, 1 फिंगर एंड 1 थंब, ये हमें रिकवर हुई।
اس کا تمام فورینزک اور کیمیکل انالیسس کیا, ڈی این اے ٹیسٹنگ کروائی جو بھی باڈی پارٹس ہمیں ملے تھے, اور جو وہاں سے ہمیں تھم اور فنگر ملے تھے سسپیکٹ خودکش حملہ کے, وہ ہم نے ایون ناظرہ کے ڈیٹا بیس میں بھی کراس میچ رن کروایا, بٹ ہم کوئی یہاں سے آگے ہمیں لیڈ نہیں ملی. دوسرا سٹیپ جو تھا کہ ہم نے تقریباً جس طرح سر نے کہا کہ مور دین 1000 کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنے اس یہاں تک سڑک یا رستہ آتا ہے, ہر پاسبل سی سی ٹی وی کیمرہ سے فوٹیج لی. مور دین 500 گیگا بائٹ کی ہم نے صرف وہ فوٹیجز جمع کی, اور مختلف ٹیمیں بیٹھ کے اس کو انالائز کرنے لگی کہ کہاں سے موومنٹ ہوئی ہے. اس ایکسرسائز سے ہمیں جو ایک لیڈ ملی وہ یہ تھی کہ ہمیں وہ گاڑی آئیڈینٹیفائی ہو گئی جو کہ ایز وی بی آئی ڈی یعنی کہ وہیکل بورن آئی ڈی کے طور پہ استعمال ہوئی تھی. لیکن اس کے انجن نمبر ہم نے لے کے, اٹ واز اے ہونڈا ایکارڈ وہیکل, وہ ہم نے جو ہونڈا ایٹلس ہیں پاکستان میں جو گاڑیاں بناتے ہیں وہاں سے بھی چیک کروایا, اس کا فورینزک انالیسس بھی کروایا, لیکن اس سے بھی آگے کوئی اس سے بھی آگے لیڈ نہیں چلی. ٹیکنیکلی جس طرح سر نے کہا کہ ہمیں وہاں سے کچھ موبائل فونز ملے, ان کو ڈیٹیل سے انالائز کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تو جو شہید ہونے والے اور جو زخمی ہونے والے تھے انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں. جیو فینسنگ کی پورے اس ایریا کی 12,000 سیل آئی ڈیز کا ہم نے ڈیٹا لیا, مختلف ٹیمیں اگین بیٹھ کے اس کو انالائز کیا, اور ہم نے 90+ لوگوں کو نیرو ڈاؤن کیا وہاں سے, اور ایک ایک کر کے ہم نے ان کو شامل تفتیش کر کے, لیکن وہ بھی کلیئر ہوئے اور یہاں سے بھی کوئی ریزلٹ نہ نکلا. میننگ دیر بائی کہ اٹ واز اے کمپلیٹلی بلائنڈ کیس. جتنے بھی پاسبل کسی کیس میں اینگلز ہوتے ہیں وہ تمام ایگزاسٹ ہو گئے. فائنلی جو ایک چیز تھی, اس گاڑی کو جب ہم نے فوٹیج ملی تو اپلائڈ فار کا نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا, لیکن اس کو زیادہ قریب سے جب دیکھا ہماری فورینزک ٹیموں نے تو وہاں سے ہمیں نیکسٹ پلیز نیکسٹ, یہ وہ گاڑی ہے جو کہ ایز وی بی آئی ڈی استعمال ہوئی. اس کے نمبر پلیٹ یو کین سی کہ کتنا بلر ہے پہلے سے, لیکن اٹ ٹوک اے لاٹ آف ایفرٹ. یہ سر ہمیں سٹیکر ملا جو کہ موسٹ پرابیبلی کسی گاڑی کو شو روم کا تھا. اگین پورے ملک میں, پورے پاکستان میں, اسٹارٹنگ وتھ بلوچستان جو چمن کا نام استعمال ہوا ہے, بارگین اونرز ہم نے چیک کرنے سٹارٹ کر دیے. فائنلی ہمیں چمن 2 موٹرز کے نام سے سوات میں یہ بارگین مل گیا. اس کے اونرز کو جب شامل تفتیش کیا تو اس کو گاڑی دکھائی, اس نے گاڑی آئیڈینٹیفائی کر لی جو کہ نومبر 2020 میں یعنی کہ 6 to 7 months وہ کوئے سے پہلے اس کے پاس آئی تھی. اس سے جب بیک ٹریک کیا تو چمن جس ڈیلر کے پاس آئی تھی اور چمن کے پاس اکراس دا بارڈر فرام افغانستان جہاں سے آئی تھی, تو وہ سارا گاڑی کو ہم نے بیک ٹریک کیا. یہاں پہ اس کو پھر یہ پتہ نہیں تھا, لیکن ایک موبائل نمبر ہمیں ملا جس سے ہم کرتے ہوئے جو مین ایک فرسٹ انوالوڈ شخص تھا حسین, اس کا نام ہے نیکسٹ, اس کو یہ نومبر میں یہ گاڑی اس شو روم سے وہ لے کے چلا گیا تھا. اس سے جو آگے ہم نے اس کا مختلف طریقوں سے اس کے موبائل کا ڈیٹا انالائز کیا, اس کے کانٹیکٹس دے کے اس کو کہاں کہاں پہ پچھلے 5-6 سال میں وہ رہا ہے, ہمارا تمام جتنے ڈیٹا بیسز ہیں ناظرہ کے انکلوڈنگ وہ سارے چیک کیے, اور ایک دوسرے سسپیکٹ پہ ہم پہنچ گئے جو کہ کراچی میں اس وقت چلا گیا تھا, وہاں سے اس کو گرفتار کیا. اس سے پہلے حسین کے 2 بیٹے ہم نے شامل تفتیش کیے جنہوں نے یہ کنفرم کر دیا کہ یہ گاڑی بالکل نومبر میں ان کے والد کے پاس آئی تھی اور اس کے گھر کے قریب ایک غار میں اس نے ڈمپ کر دی تھی نومبر میں. کراچی سے جب دوسرے سسپیکٹ کو ہم نے اٹھایا ایاز نامی, اس سے پھر آگے مزید یہ کلیئر ہوا کہ 7 جولائی کو یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے وہ کوئے سے انہوں نے آگے ایگزیکیوشن پارٹی کو, اب یہ 2 جو لوگ ہیں یہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ پاکستان میں مین ہینڈلر ہیں, مین اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے, پلان کرنے والے اور سارے معاملے کو ہینڈل کرنے والے. انہوں نے آگے ایگزیکیوشن پارٹی کو گاڑی ہینڈ اوور کی 7 جولائی کو. ان کی انٹروگیشن سے آگے جو ہمیں پتہ چلا, جو چوتھا مین اس میں کریکٹر انوالوڈ ہے پورے انسیڈنٹ میں, طارق نام کا شخص ہے افغانستان سے,
इसी वकूए के लिए आया था, उसकी मूवमेंट भी हमने आगे पीछे ट्रैक कर ली है और गाड़ी को लेके खुदकुश समेत बिल्कुल वकूए तक लेके जाना एक शाम पहले ये तारिक नामी शख्स जो कि टीटीपी से ताल्लुक़ रखता है, अफगानिस्तान में होता है, वकूए के लिए आया था एंड हैज़ वेंट बैक वकूए के बाद। उससे सारी जो केस था एटलीस्ट वर्कआउट हो गया, सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जितना उनका फैसिलिटेशन और सपोर्ट नेटवर्क था, हैंडलर नेटवर्क था, वो अल्लाह के फजल से तमाम वर्कआउट भी हो चुका है और गिरफ्तार भी हो चुका है, जो 3 कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए। आगे जो हैंडलर्स थे अयाज और हुसैन, उनकी इंट्रोगेशन से ये भी चीज़ क्लियर हुई कि 3 जो मेन कैरेक्टर हैं अफ़गानिस्तान में जो मौजूद हैं, माविया, तारिक भी अब जाके वहाँ बैठ गया दोबारा, उन्होंने ये प्लान किया था और उनको तमाम गाइडेंस, तमाम प्लानिंग, तमाम फैसिलिटेशन वहाँ पे अफ़गानिस्तान में ही रॉ और एनडीएस के सीनियर ऑफिशियल्स उनको डायरेक्ट कर रहे थे। तो तकरीबन 7-8 महीने पहले ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ और जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा कि इनिशियल उनका प्लान था, इसलिए ये गाड़ी इतना अरसा डंप रही कि वो दिया मीर बादशाह डैम को बिगर प्रोजेक्ट उसको टारगेट कर लें। मुख्तलिफ अवकात में फॉर गुड 3-4 मंथ्स वो वहाँ पे रेकी करते रहे, प्लानिंग करते रहे, लेकिन वहाँ पे उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। फिर आके यहाँ एज ए सेकेंड बी प्लान बी उन्होंने दासू में इसको एग्जीक्यूट कर दिया। नेक्स्ट प्लीज। एट दिस स्टेज हम ये कह सकते हैं कि पूरा टेररिस्ट नेटवर्क फैसिलिटेशन का, हैंडलर्स का, जो कि पाकिस्तान में मौजूद था, जिसमें हुसैन, अयाज, खुदकुश हमलावर जो था, अभी तक इनकी तफ्तीश से, इंट्रोगेशन से जितनी मालूमात हमें मिली है कि खालिद उर्फ़े शेख उसका नाम था और जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि हमें जो एक थंब और एक फिंगर दूसरे बॉडी पार्ट्स मिले थे उनके फोरेंसिक एनालिसिस से, एटलीस्ट ही इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड पाकिस्तानी सिटीजन। खालिद एलियस शेख, तो खालिद एलियस उर्फ़े शेख, यहाँ पे तमाम फैसिलिटेशन नेटवर्क गिरफ्तार कर चुके हैं हम, जितने भी जिन्होंने यहाँ पे आके गाड़ी की पूरी प्लानिंग कर दी, यहाँ पे जितना फैसिलिटेशन और सपोर्ट नेटवर्क था। आगे जो अफ़गानिस्तान में 3 इनके प्लानर्स मौजूद हैं, उसके लिए हमने थ्रू प्रॉपर चैनल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के थ्रू हम गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान को इंशाल्लाह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनको बाकायदा तौर पे हमें हैंड ओवर कर दें विद प्रूफ्स ऑफ कोर्स के उनकी इन्वॉल्वमेंट के, और उनसे आगे जो है जो बेसिक प्लानिंग जिस तरह कंसीव किया गया था और जो इसका मकसद था, मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो रॉ और एनडीएस के सीनियर ऑफिसर्स के थ्रू हुआ था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कैन वी टेक सम क्वेश्चंस सर? जी राशिदा प्लीज। सर थैंक यू वेरी मच। जिस तरह के इस वाक़े में भी टीटीपी के इन्वॉल्व होने की बात की गई है, फॉरेन मिनिस्टर साहब, आप समझते हैं कि जिस तरीके से इमर्ज हो रही है तालिबान की पार अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी टीटीपी के जो स्लीपर सेल्स हैं वो दोबारा से कोई ताकत पकड़ सकते हैं? एक तो ये बता दीजिए। दूसरा, अफगानिस्तान पे मैं आपसे जानना चाहूँगी, पेंटागन स्पोक्स पर्सन का कहना है कि पाकिस्तान में अभी भी बॉर्डर एरियाज में सेफ हेवन्स मौजूद हैं जो कि अफगानिस्तान के अमन के लिए खतरा हैं। इस पे आपका कमेंट। और सर, आपकी इजाज़त से एक और पॉइंट पूछना चाहूँगी। B-52 एयरक्राफ्ट्स ने जो बॉम्बिंग की है कुछ दिन पहले तालिबान पर अफगानिस्तान में, कहा यह जा रहा है कि वो पाकिस्तान से एयर स्पेस यूज़ करना चाहते थे मगर हमने इजाज़त नहीं दी। तो क्या जो एलॉक हमारा एग्रीमेंट है उसके तहत वो इस्तेमाल कर सकते हैं?